اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ۔ ایک رات آپ یہ عمل کر لیں، 2 نفل آپ کو پڑھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، اس سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ جو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس دشمن کے ساتھ جو بھی آپ کو دیکھیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے یا آپ کے اوپر کوئی کسی دیکھیں، قرآنی عمل ہے، قرآنی وظائف ہے، اس میں جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ایک خاص انعام اس بندے پہ ہوتا ہے جو اللہ سے مدد مانگتا ہے، یعنی کہ مصیبت میں، آزمائش میں، پریشانی میں۔ اور دشمن جس زندگی میں ہوتا ہے، میں اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ جس کی زندگی میں دشمن آ جاتا ہے، اس کی زندگی جام ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے اس کی زندگی۔ نہ وہ اچھے طریقے سے کاروبار کر سکتا ہے، نہ وہ ازواجی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں، بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اس میں معاملہ جو ہے وہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ان سے ہے، اچھا یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی ہو گئی لیکن سامنے والے کو اس کا پتہ چل گیا، کوئی بھی ہے، زید بکر۔ اب یہاں پہ جس سے غلطی ہوئی ہے، اب شرعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کو بدنام کرے، اس کو ذلیل کرے۔ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو شریعت میں جو ہے وہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان ملتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں ہوتا، اور وہ خود اپنی زندگی میں موت سے پہلے اس اذیت سے گزرتا ہے جس اذیت سے وہ دوسرے انسان کو یا کسی دوسرے مسلمان کو گزارتا ہے۔ بدنام کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ بربادی لفظ کہنا آسان ہے، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ میں نے کئی خاندانوں کو صرف دیکھا ہے کہ جادو کی وجہ سے ان خاندانوں کی بربادیاں ہو گئی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن پر خنجر چلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے زہر پیا ہے، آسان لفظ سمجھانے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے خود، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا دشمن جو اسٹریٹ فارورڈ جو ہے سامنے والے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ فارورڈ سامنے والے کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، بالکل سیدھا سامنے آ کے اس کو جو ہے بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چیزیں تو چلیں سامنے آ کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دشمن جو خاموشی سے ساتھ رہتا ہے، تعویذ بنواتا ہے، جادو کرواتا ہے، ساتھ رہتا ہے، پلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو خود اپنے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا ان کو 110% پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ کالا علم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ بہانہ یہ لگاتے ہیں، 2 چیزیں ان کے دماغ سے نکل جانی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ کالا علم فوراً کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، فوراً کام کرتا ہے کالا علم، شیطانی طاقتیں۔ اور دوسرا ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم تو اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اچھے کام کے لیے کالا علم جو ہے وہ شیطانی طاقتوں سے مدد لینا، یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں ہی کفر پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کالا علم یا شیطانی طاقتیں فوراً کام کرتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں کہتا ہوں، اس کا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں 30 سال پرانا جادو ہے، 40 سال پرانا جادو ہے۔ جادو مطلب ایک شیطانی جادوگر، جادو جو ہے
وہ سیکھتا ہے، جنات کو قید کرتا ہے، پھر آپ کا اور آپ کی ماں کا نام ان جنات کو بتاتا ہے، فلاں بن فلاں کے گھر جا کے مسلط ہو جائے، وہ جن اور جننیاں گھر میں موجود ہوں اور صرف ایک مرتبہ آپ یقین کامل کے ساتھ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر گھر کے درمیان سین میں اونچی آواز میں آپ آواز بلند کر کے اپنا پھونک اس طرح لگا دیں، چاروں طرف دم کر دیں، وہ آپ کے گھر سے نکل جائیں گے۔ 7 دفعہ پڑھ لیں، اذان پڑھ لیں، وضو کر لیں، گھر میں داخل ہوتے وقت آپ اونچی آواز میں بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو جائیں۔ کیا سوچتے ہیں آپ؟ مجھے لوگوں کو اصل میں خود میں روحانی طاقت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جن عاملوں کے پاس یا جن لوگوں کے پاس بندہ جاتا ہے ان کے پاس خود میں وہ ہوتی نہیں، اور وہ جو ہے دوسروں کے پاس جو ہے وہ دوسرا علم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ جب کرتے ہیں تو آپ کو خود کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک؟ اب میں بہت ساری چیزیں تھی جو میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں روک گیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کبھی کسی پہ تنقید کرنا پسند نہیں کرتا، کسی کے اوپر بات کرنا، خاص طور پہ عاملین حضرات جو ہوتے ہیں اور جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن اشارتاً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود یعنی کہ اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کریں، ایسے کسی کے اوپر بات کر دینا یہ غلط بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہاں پہ میں آپ کے خدمت میں یہ چیز کی وضاحت کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شیطانی عامل، ٹھیک ہے، جس کے پاس آپ جائز مقصد کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ کام جنات سے لیتا ہے، یعنی کہ آپ اپنی بیٹی کی محبت کو اپنے داماد کے دل میں پوست کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا اپنے بیٹے کے دل میں اپنی محبت پوست کرنے کے لیے آپ کسی شیطانی عامل کا سہارا لیتے ہیں تو اس کے پاس شیطانی جنات ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام لکھ کر، ان کے نام کے اعداد قمری لکھ کر ایک تعویذ مشرق مغرب شمال جنوب کی سیدھ اونچ نیچ کر کے دایاں بایاں کر کے وہ ایک تعویذ آپ کو دیتا ہے، اس کے اوپر جنات کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ اعداد قمری میں لکھے ہوتے ہیں گنتی میں، اور وہ آپ پلا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جنات آپ اپنے بچے کے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اپنے شوہر کے اور آپ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہ آپ ان چیزوں کو اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں خود داخل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو میں آج اس لیول کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، اگر خدا نہ خواستہ آپ سے غلطی ہو چکی ہے اس طرح کی، اور کتنی بھی بڑی شیطانی طاقت آپ کے گھر میں موجود ہے، کتنا بھی بڑا جادو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے وجود کے اندر موجود ہے، آپ نے صرف پانی پہ دم کر کے پینا ہے، آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، اور ایک رات میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو کچھ 40 دن کرنا پڑے گا پھر رزلٹ ملے گا، نہیں، میں آج آپ کو جو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کو پہلے دن رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ کی زندگی کے اندر دشمن ہے کسی بھی قسم کا، تو دشمن آپ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے یا آپ کو بلیک میل کرتا ہے، بڑا لیول کا عمل ہے، اور سخت ترین دشمن کا رزلٹ پہلی رات میں آئے گا، پہلی رات میں، یقین مانیے۔ صبح اس کی زبان بند ہوگی، رات کو آپ یہ وظیفہ کریں گے، زبان بند سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ بول نہیں سکے گا، زبان بند سے مراد یہ کہ وہ آپ کے خلاف بول نہیں سکے گا۔ اور 3 دن یا 7 دن یہ عمل کرتے آپ دیکھ لیجئے گا، 3-7 دن کے اندر اس کو اپنی پڑ جائے گی۔ کر لیں گے تھوڑا سا قرآن پاک کی 2 سورہ مبارکہ اور اللہ کے ایک مبارک نام کا عمل ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، یقین مانیے آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اور اس سے دیکھیں، جہاں پہ جادو ہوتا ہے نا، وہاں پہ جادو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ عامل جنات کو جن کو قید کرتا ہے ان کو حکم دیتا ہے، اور وہ جنات آ کے اپنے ڈیوٹی پہ لگتے ہیں، تو جادو کسی ایک فرد پہ بھی اگر ہونا تو وہ پوری فیملی پہ آ جاتا ہے جادو، ٹھیک ہے نا، پورے گھر کے تمام افراد۔ اور جہاں پہ جنات موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ جادو سے آنے والے نظر بد سے بندش جو کہتے ہیں، بند کر دینا، وہ جنات آ کے بند کرتے ہیں نا، شادی کو بند کر دیا، مطلب
वो मियाँ बीवी के रिश्ते को, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन वजाहत में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है कि ये जो चीजें होती है ना, इन चीजों से मुकम्मल छुटकारा हासिल करने के लिए आप ये अमल करें। देखिए जहां पर ये चीजें मौजूद है, यानी कि जादू मौजूद है या दुश्मन जुबान दराज मौजूद है आपके घर में जो है, वहां पर जहां पे लड़ाई है वहां पे गुर्बत है, ठीक है। क्योंकि जहां पे ये शैतानी ताकतें जहां पर मौजूद रहती हैं वहां पर दो चीजें लाजमी होती हैं। बंदा कहता है ना यार मुझे मालूम नहीं कि मेरे घर में शैतानी ताकतें हैं कि नहीं है, यानी कि शैतानी जिन और जिन्नियां मेरे घर में है या नहीं है। तो मैं उससे कहूंगा कि आप दो चीजों को नोटिस करें आपकी जिंदगी। एक तो तीन चीजें कर लें। एक तो इस्लामी तारीख के, जैसे आज आखिरी तारीख है, ठीक है, तो ये मतलब आप देख लें, या चांद नजर आ गया होगा तो इस्लामी तारीख के आखिरी 4-5 दिन और चांद नजर आने के 1-2 दिन, ये 6-7 दिन आप काउंट करें। इन दिनों में अगर आपके मामलात बिगड़ते हैं, मैंने तो इन दिनों के अंदर जो काम जादू की जद में होते हैं वो शुरू कर ले बेचारे, या उनको आजमाइश आ जाए, वो 6-6 साल 10-10 साल उस आजमाइश से नहीं निकल सकते। ये इतने जादू के हवाले से बड़े खतरनाक दिन होते हैं। जादू इनमें काम बड़ी तेजी से करता है, और वो जो पुराने से पुराना जादू है वो भी इन 5-7 दिनों में पूरी वर्किंग में आ जाता है। अब पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपकी जिंदगी के अंदर दुश्मन मौजूद है या आपकी जिंदगी के अंदर जादू मौजूद है, तो आप ये वजीफा करेंगे तो आपकी जिंदगी से वो दुश्मन भी निकल जाएगा, जादू भी निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहां पे जादू यानी कि शैतानी ताकतें मौजूद होती हैं वहां पे दो चीजें लाजमी होती हैं। पहली चीज आप देख ले, घर में जो है वो छोटी छोटी बात पे लड़ाई शुरू होगी और वो कई कई दिन तक जारी रहेगी और बहुत बतंगर बन जाएगा बात का, ठीक है जी। और लड़ाई, और उसके बाद घर में बेबरकती होगी, यानी कि आपका घर का खर्चा 20,000 है, आमदन 30,000 है, कर्जा फिर 20,000 चढ़ जाएगा। मिसाल दी है, बात समझ में आ जाए कि आपकी आमदन जितनी है उससे कम खर्चा है घर का, इसके बावजूद घर का गुजारा ना हो रहा हो, मामलात उलझ रहे हो, तो समझे आप जो है वो जादू की जद में, ठीक है। तीसरा ये होता है कि इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, और चाहे कोई भी दुश्मन जिंदगी में मौजूद हो, तो इस वजह से भी घर में जोन सा है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो रूहानियत है। रूहानियत में अगर आपके इजाफा होता है, ताकत आती है आपको, तो आप यकीन मानिए ना आप पे जादू का वार चलेगा, ना दुश्मन आपको बुज़दिल हो जाएगा, आपका खौफ दुश्मन के दिल में अल्लाह पाक डाल देगा, ठीक है ना जी। तो अब आपने ये वजीफा देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि हम जो है वो जादू या असरात या इस तरह का कोई भी मामला है, तो एक तो हम जो है जादू को ख़त्म करने का या असरात को ख़त्म करने का या नज़र बद या बंदिश किसी भी किस्म की हो और बीमारी भी किसी भी किस्म की हो, उससे जो है वो हम ख़त्म करने का शिफा का दम करते हैं। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे अगर रब्ता करते हैं तो वॉइस मैसेज में या चैट मैसेज में, कॉल ना करें, और बिल्कुल आप बार बार तो बिल्कुल नहीं, कॉल करें ना, इंतज़ार करें, 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा, और ज़रूरत आने पे पेश आने पे महसूस होगा तो फिर वो हम बता देंगे कि आपका दम होगा नहीं होगा, क्या सिलसिला, कैसे तरतीब बनाई जाएगी। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो इस अमल से आपको इज्जत मिलेगी, जवाल से आप निकल जाएंगे, दुश्मन आपका जलील भी होगा, रुसवा भी होगा, और दुश्मन पर पलट भी होगी, और दुश्मन की जुबान बंदी भी होगी, और अल्लाह पाक आपको दौलत भी बेहिसाब अता फरमाएगा। आपने ईशा की नमाज अदा करनी है, ईशा की नमाज पढ़ के आपने 2 नफल पढ़ने हैं, ठीक है जी। और इसकी नीयत आप जो है वो जैसे नॉर्मल हम करते हैं, ठीक है जी। तो नीयत करने के बाद ये आप 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के भी आप नियत कर सकते हैं ना, सलातुल हाजत के भी, तो ये नियत कर लें आप, सलातुल तौबा के नियत कर लें, ठीक है। और अब आपने थोड़ा सा नियत करने के दौरान ये लफ्ज बोलना है कि मैं दुश्मन के फला काम के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसके साथ, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा इतनी आवाज में कहना है कि आपके कानों तक आवाज आए, फिर आपने नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद आपने जो है वो पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह फील पढ़नी है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वारसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील
فجعلہم کعصف معقول۔ یہ سورہ فیل جو ہے یہ آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اپنا جو ہے وہ رکوع میں جانا ہے، 2 سجدے مکمل کرنے ہیں، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت میں، پھر اس کے بعد آپ نے پھر فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ لہب کو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ 41 ٹائم سورہ لہب بھی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ان سے ہے وہ اپنا مکمل کرنا ہے، اور سلام کے بعد آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو دعا میں آپ نے یا وہاب یا وہاب یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 7 دفعہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد دعا مانگے پہلے آپ کہ اے مالک و مولا، میں نے یہ عمل جو ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ جو عمل کیا ہے، یا اللہ اس کی جو نیکیاں ہیں، تمام نیکیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو رکھنا ہے کہ میں نے یہ عمل اس مقصد اور اس حاجت کے لیے کیا۔ وہ اپنی حاجت کو آپ نے دعا میں اور اتنی آواز میں دعا کرنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، ٹھیک ہے؟ اور میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ فوراً میرے اس کام کو پایا تکمیل، جو بھی کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کے لیے دشمن کے حوالے سے آپ نے یہ دعا اس طریقے سے مانگنی ہے، اور آپ نے جو ہے دعا مانگ کے آپ نے لیٹ جانا ہے، یا بات چیت کریں اپنا جو بھی معاملات ہے، یا وہاب پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، اور اگلے دن سارا دن یا وہاب پڑھتے رہے۔ یہ آپ 7 راتیں یہ مسلسل اگر یہ عمل کرتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی دشمن کے حوالے سے نا وہ چٹکی بجانے کی دیر ہے ختم ہو جائے گی، یقین مانیے۔ لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ لیں، 1 رات کرنا ہے، 3، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کو لگے کہ اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ جان چھوٹ گئی ہے اس سے، تو پھر آپ اس کو روک لیں، بگرنا آپ جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل انشاءاللہ العزیز آپ کو یا وہاب پھر آپ پڑھتے رہے، پھر آپ یہ یا وہاب پڑھنا نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ روز رزق کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، پھر کیا آپ کی زندگی کے سارے روحانیت کے دروازے کھلتے جائیں گے نا، تو برکت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اور وہ نفل پڑھنے چاہے چھوڑ دیں، یا وہاب نہیں پڑھنا چھوڑنا، اور یہ کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے دشمن سے بھی آپ کو نجات ملے گی، حفاظت ہوگی، اور خاص طور پہ آپ کا رزق میں بے شمار برکت آئے گی۔ اجازت دیجیے۔